مسٹر رحمت صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ سلام علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہاں جی بھائی، کیا مکر لے کے آئے آج پھر؟ سوچ کے آئے کوئی مکر بنا کے لمبی چوڑی سی؟ وہ سامنے آ جاؤ نا، موبائل کی چارجنگ کیمرے کے سامنے آ جاؤ نا، کیمرے کے سامنے ہاں ہاں موبائل کی ہاں۔ چارجنگ تھوڑی کم ہوگی، کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، اس چارج وجہ شروع سے آپ کا چارج کم نکلے ہے، گا۔ چارج پیچھے سے آپ کا کم ہے جی۔ اچھا جی، 2 آیتوں پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو آیت تطہیر آپ نے لاسٹ میں پڑھی تھی، اور نمبر 2 جو سورہ توبہ کی نمبر آیت 40 ہے، جس پہ آپ پہلے گفتگو فرما رہے تھے، اس پہ چارج انشاءاللہ آپ سے کا بات۔ کم ہے نا، تو ایک انتخاب کرو نا بھائی، اس میں کیا چارج ہے نہیں کہتے ہو ابھی سے؟ ابھی چارجنگ لگائی ہے، اچھا چارجنگ لگائی ہے، تو کیوں کہہ رہے ہو چارج کم ہے؟ یعنی چارج کم تھا، اس وجہ سے تھوڑا سا جگہ صحیح نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھی بات۔ جی، تو آپ سے میں نے سوال کہ دیکھیں، آپ اس دور میں وہ اعتراضات اور وہ سوالات اٹھا رہے ہیں جو خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراض اور سوالات اٹھاتے تھے۔ تو خوارج تو آپ آپ کے نے راوی کہا ہیں، آپ نے خارجی تو آپ کہا اکرمہ کہ اکرمہ آپ حضرت کا علی چہیتا رضی راوی ہے اللہ تعالیٰ بخاری میں۔ عنہ آپ کی کتب میں بھی آپ کی کتب میں بھی جو خارجیوں نے سوال اٹھائے، اعتراضات آپ لوگوں نے جواب دیا ہے۔ تو آپ نے سوال اٹھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وہ اعتراض کرتا ہے، حالانکہ میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے الزامی سوال آپ سے کیا تھا، اعتراض نہیں۔ ہم اعتراض نہیں کر سکتے حضرت علی المرتضیٰ پر، لیکن آپ لوگوں کے ضد میں آ کر آپ لوگ جو شیخین پر اعتراض کرتے ہیں، پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق پر عمر پر اعتراض کریں گے تو ان کے ضد میں حضرت علی بھی آئیں گے، تو حضرت علی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے جب حضرت علی محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر کائنات میں تو کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی ایمان والا نہیں۔ تو چلو بہرحال دوسری اس بات پہ آتے ہیں۔ آیت او تطہیر آپ بھائی، نے اگر ابو بکر عمر نے آواز اٹھائی ہے نا، بلند کیا ہے سورہ حجرات میں، اللہ نے سورہ حجرات نازل کیا، تو اس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ اب اگر بھی جنگ آپ کے خیبر میں ابو بکر عمر بھاگ کے آ گئے تھے، امیر المومنین علیہ السلام نہیں بھاگے، جنگ قلعہ خیبر فتح کیا، ٹھیک ہے سورہ نا؟ حجرات والی آیت آپ اگر سمجھے نہیں ہے نا۔ حدیبیہ میں عمر نے کہا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا مجھے یقین ہے، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر ابو بکر عمر کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی علی ولی کل مؤمن من بعدی، یہ سب صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی کتب میں موجود ہے، تو دونوں کا قیاس نہیں کر سکتے نا بھائی، ہیں بھائی؟ دیکھیں، آپ نے ابھی تیسری آیت بھی چھیڑ دی نا، تو دیکھیں اس آیت جو سورہ حجرات والی آیت ہے وہ آپ سمجھے نہیں، تو آپ تو پھر وہاں پہ ہیں کہ اگر آپ آواز بلند کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آواز سے اپنی آواز بلند کرے، اونچی آواز نہ کریں، تو یہ تو ان کو حکم آ گیا۔ دیکھیں جس طرح حکم تمام آ گیا نا، انبیاء کرام کا ہم بھی اللہ نے کہتے ذکر ہیں کیا، حکم آ گیا۔ 18 پیغمبروں کا، 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن انہوں نے شرک کیا تو نہیں تھا نا۔ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، شرک انبیاء نے تو نہیں کیا تھا۔ تو اب جو اس سے شرک کیا کرے گا، حد دیں گے کہ انبیاء نے شرک کر لیا ہے؟ جنہوں نے آواز بلند کی ہے ان کے اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے میں حبت کروں گا نا۔ ابو بکر عمر نے آواز بلند کیا تھا نا۔ اگر اب انبیاء بھی کرو، شرک کرتے اب ہیں نا، کیا انبیاء تو تو نہیں ہے نا۔ معصوم ہیں، انبیاء تو شرک نہیں کرتے نا۔ دیکھیں اعمال حفظ کیا تو نہیں نا، حکم یہ ہے کہ جنہوں نے آواز بلند کی ان کے اعمال حفظ کروں گا، آئندہ آواز نہیں بلند کرنی، مومنوں کو یہ حکم آیا ہے۔ نہیں، یہ نہیں بولا کہ کروں گا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آواز بلند نہ کرو تاکہ تمہارے اعمال حبط نہ ہو، یہ نص الفاظ قرآن کی ہاں، ہیں۔ آواز بلند نہ لا کرتا کہ ترفعوا تو پھر اصواتکم، لا ترفعوا اس کے اصواتکم بعد ان آپ بتائیں، تحبط اعمالکم، لا اس ترفعوا کے بعد اصواتکم ان بتائیں نا تحبط۔ کہ یہ ہاں آیت بھائی نازل ہوئی۔ سن لو نا بھائی، سن لو نا بھائی، تحبط کوئی اعمالکم، ایک تو منٹ آواز سوال تو بلند نہ کرنے دیں کرو نا، اس پہ کہ سوال تو تمہارے کرنے دیں۔ اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اس کا پتہ چلا کہ جس نے آواز بلند کی ہے اس کے اعمال حبط ہو گئے نا۔ نہیں یہ نہیں پتہ چل، دیکھیں نا آپ مطلب میں غلط پتہ لے رہے ہو۔ چل جاتا۔ وہاں پہ حکم ابو یہ ہے کہ بکر، آواز آپ مجھے بلند نہیں بتائیں، کرنی یہ ہے۔ سنہ 9 ہجری کا واقعہ ہے نا، وہ وفود سنہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں سنہ 9 ہجری کو ان کو نہیں پتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، بے احترامی نہیں کرنی، گستاخی حرام ہے. ان کو ابو بکر عمر کو نہیں پتا تھا. ہمارے نزدیک تو ابوبکر عمر نہیں تھے، ایک اور صحابی تھے، ان کی آواز قدرتی اونچی تھی. اچھا، یہ بخاری نے پھر جھوٹ لکھا. بخاری میں کوئی ساری باتیں تو صحیح نہیں ہے کہ بخاری نے جھوٹ لکھے. اچھا، بخاری میں جھوٹیا حدیث ہیں، آپ کا موقف یہ ہے؟ جھوٹی حدیث نہیں، جھوٹی حدیث بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہو بخاری میں جو کہ لکھا ہے، ابوبکر عمر ہے، بخاری اور مسلم میں دونوں میں جو لکھا ہے، دیکھیں کہ یہ جو ان کی آواز. آیات نازل ہوئی، ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے تو نازل ہوئی ہے نا. سر آپ بات سمجھیں نا، آپ پہلے بات سمجھیں. دیکھیں جہاں پہ یوں ہے کہ آواز اونچی نہیں کرنا ورنہ آپ کے عمل ضائع ہوں گے. آپ یہ بتائیں کہ قرآن کی آیات جب اتری اس کے بعد ابو بکر عمر نے آپ مجھے آواز سوال کا اونچی کی، جواب دینا نا. اور یہ سنہ 9 کا واقعہ ہے، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے میرے سوال کو جواب نہیں دیا. سنہ 9 ہجری میں ابو بکر عمر کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے؟ نہیں دیکھیں آپ، دیکھ میں جو سوال کر رہا ہوں آپ میرے اس سوال کا دیں. جواب دینا. نہیں، میرے سوال کا جواب دینا. میں دے رہا ہوں نا، آپ کیا میرے سوال؟ سوال کا جواب دیں گے پھر آپ سوال اٹھائیں نا. میرے سوال میں وہی آپ سوال، اس آپ کے طرح سوال کا جواب ہے نا، آپ کے سوال کا جواب اسی سے پتہ چل جائے گا نا. اگر آپ کو کہتے ہیں قرآن نہیں پتا نازل تھا، ہونے کے بعد، ابھی دیکھو قرآن بنگال میں جو مسلمان رہتا ہے نا، اردو بھی نہیں آتی ان کو، عربی پڑھنا بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کی جو رسم الخط ہے مختلف ہے. ان کا ہندوستانی جیسا رسم الخط ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ادھر کسی بنگال کے جنگل میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتے. ان کا ادب جتنا کریں گے کم ہے، ان کو یہ پتہ ہے. نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو لیکن یہ اتنا پتہ ہے، کیونکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے ادب، اس کا احترام کرنا، یہ تو ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. تو آپ سے سوال ایک مرتبہ پھر یہ ہے کہ سنہ 9 ہجری کو ابو بکر عمر کو پتہ تھا کہ رسول پاک، تو بس سوال کا جواب آپ کا یہ ہے. اچھا، تو پھر اس سوال کا جواب یہ ہے میرے بھائی، سن لو اچھی طرح. ابو بکر عمر کو پتہ ہے، سن، ابو بکر عمر کو پتہ، سنیں پھر جواب دے دیں. دیکھیں سوال کہتے ہیں سنیں کہ پورا. اس کے بعد ان کو ہوا ہی نہیں ہوا نا، یہ کہہ رہا ہے نا. سن لو نا بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد ابو بکر عمر نے آواز اونچی کی. سن لو نا بھائی، سن لو پھر، ٹھیک ہے نا. پھر سنہ 9 ہجری کو ابو بکر عمر کو پتہ ہے یہ، کیونکہ یہ بدیہی بات ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج ہے، ابو بکر عمر کو ضرور پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. یہ کیسے مسلمان ہے کہ پیغمبر کے کچھ مہینے وفات سے کچھ مہینے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کا احترام بھی ہوتا ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہوتی ہے. یہ تو آپ نے اعتراف نہیں کیا، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. اس سے پہلے بھی آیت نازل ہے نا، وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم جو ہے یہ واجب ہے، ان کی تعظیم کرنا واجب ہے. اور پہلی بات یہ پتہ تھا ان کو. دوسری بات یہ ان کو پتہ تھا کہ کسی بزرگ شخص کے سامنے جھگڑا کرنا، بلند آواز میں بات کرنا، یہ بے ادبی ہے، یہ بھی بدیہی ہے. یہ نہیں کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. جی ابھی آپ کے پاکستان میں جو لوگ ابھی کبھی قرآن نہیں پڑھتے، کبھی سنت نہیں پڑھتے، اگر ان کی ملاقات ہو جائے کسی گورنر سے، ٹھیک ہے نا، گاؤں کے لوگ یا کسی سینیٹر سے، اس کے سامنے آواز بلند کریں، نہیں، وہ بالکل وہ جنگلی دیہاتی لوگ ہیں، بالکل بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں. لیکن اگر کسی سینیٹر کو دیکھیں، کسی گورنر کو دیکھیں، کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھیں، چیف منسٹر کو دیکھیں، اس کے سامنے آواز دھیمی، اس کے سامنے جھگڑا نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ پتہ، یہ بدیہی چیز ہے انسان کی فطرت میں. تو ابو بکر عمر کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کو پتہ نہیں تھا، آیت کے بعد انہوں نے آواز بلند نہیں کیا، آیت سے پہلے بھی ان کو پتہ تھا. دونوں چیزیں پتہ ہیں اس کو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا بے ادبی ہے. اس کے باوجود انہوں نے آواز بلند کیا، تو پتہ چلا کہ پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے نا. اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تو عزت ضرور کرتے. نبی کی عزت وہ نہیں کرتا جو نبی کو نبی نہیں مانتا. اگر مانتے تو خود بخود تواضع کرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی نشانی کیا ہے؟ کفر کیا؟ حبط عمل ہے. انہوں نے جو آواز بلند کرے گا اس کے عمل حبط ہو. انہوں نے آواز بلند کیا تو عمل حبط ہو گیا بھائی، عمل حبط ہو گیا. ٹھیک ہے، ختم بات. یعنی اللہ کے آیت اترنے سے پہلے ان کو پتہ تھا کہ تو یہ تعبدی حکم نہیں ہے نا، یہ تعبدی حکم نہیں ہے.
یہ اس طرح تعبدی حکم نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ دے دو، کسی کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا چیز ہے. اسلام سے پہلے کسی کو پتہ تھا زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام سے پہلے پتہ ہے کہ نماز ہر رکوع میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سکھائیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے نا، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو سکھائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہوگا نا کہ وضو کرنی ہے. یہ چیزیں تو لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن بعض چیزیں پتہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے، بے عزتی ان کا نہیں، جائز نہیں، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. بنگال کے جنگل میں جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے نا، حدیث نہیں پڑھتے، ان کو پتہ ہے. سن لو ان کو پتہ ہے. پھر یہ بھی پتہ ہے کہ کسی بزرگ کے سامنے آواز کرنا بے عزتی ہے، بے احترامی ہے، یہ بھی پتہ ہے. تو یہ جہل کا آپ عذر نہیں لا سکتے یہاں پر. ٹھیک ہے. جو 18 پیغمبر کا تذکرہ اللہ نے کیا، تو کیا نبیوں کو پتہ تھا کہ یہ شرک ہے، ہم شرک کریں گے تو اعمال ہمارے حبط ہو جائیں گے؟ قرآن کی آیت سے پہلے، حکم سے پہلے نبیوں کو پتہ تھا. بالکل پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کافر ہوتا ہی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، بھائی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبی نہیں بناتا جن کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے نا. کافر کو اللہ نے پکڑ لیا، اس کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی شرک جو گناہ ہے، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا. اب اس کو سکھانا پڑتا ہے. پہلے نبی بناؤ پھر اس کو توحید سکھا دو کہ بھائی اللہ ایک ہے. یہ تو تمہارے میں ہے نا پٹھان صاحب. قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آپ شرک کریں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کرو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرک بنتے تو ان کا عمل حبط ہو جاتا، لیکن کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا. ابو بکر عمر کے متعلق فرمایا آواز بلند کرو گے تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے. تو اس نے آواز بلند کیا نا، تبھی حبط ہو گیا. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قرآن نے خود کہہ دیا، تمہارا جواب دے دیا. پہلی بات یہ کہ ان کو پتا تھا کہ یہ حرام ہے. اس پہ اور بات نہیں کری، بات ختم ہو گئی ہے. اگلی آیت پہ بات، اس پہ بات نہیں. ایک منٹ. جب قرآن نے کہہ دیا تم کو پتہ بھی نہ ہونا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے آواز بلند کرنے سے، تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پتہ ہے یا نہیں اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم بات. جب قرآن نے کہہ دیا سر جی اس پہ بات اور کرنی نہیں ہے، اس پہ اور بات نہیں کرنی مزید. کیوں؟ میں نے کہہ دی بھائی، اب میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے بھائی، بات والی آپ اعمال حبط ہو گئے بھائی. قرآن نے کہہ دیا بھائی، قرآن نے کہہ دیا جو آواز بلند کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے. ان کے اپنی کتاب میں موجود ہے. یہ کہتا ہے کبھی کہتا ہے بخاری کو ہم نہیں مانتے، کبھی کہتا ہے بخاری کو کہتا ہے مانتا ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے آواز بلند نہیں کیا. بھائی صاحب بخاری میں لکھا ہے کہ ان دونوں سسروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے احترامی کی، آواز بلند کیا ہے. آواز بلند کرنے کا نتیجہ کیا ہے، اس کا عقاب کیا ہے؟ حبط عمل ہے. چاہے پتہ نہ بھی ہو تو عمل حبط ہو گیا نا بھائی. اچھا چلے ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک، عمل حبط ہو. چلے ٹھیک ہے، عمل حبط ہو گیا بھائی. شیخین کا عمل ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک جی بالکل صحیح ہے، وہ صحیح. شیخین چلے گئے گرم علاقے میں. وہ بات ختم ہو گئی ہے. اگلا سوال یہ ہے، آپ نے دیکھیں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، جو آیت آپ پڑھتے ہو، اس کا کریں ترجمہ ذرا. تم ترجمہ کرو. نہیں آپ کریں نا. اگر آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے. کس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کی مدد نہ کریں؟ اس کو کہا جاتا ہے صحابہ سے خطاب ہے. یہ صحابہ سے مراد کون ہے؟ صحابہ سے مراد کون ہے؟ وہی جو جنہوں نے شہادتین پڑھی ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے مسلمانوں میں مخاطب کون ہے وہ لوگ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ جو مدینے والے تھے، جو غزوہ تبوک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے. کہتا ہے ہم نہیں جائیں گے جنگ کے لیے، جانا ہی نہیں ہم نے. آپ چلے جائیں، موسم گرم ہے، ہم نہیں جا سکتے، آپ چلے جائیں، خود چلے جائیں. دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں ہماری کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو ہمیں وہ اتنی دور، آپ چلے جانا، آپ لڑیں ادھر، ہم نے کہاں جانا ہے تبوک. ابھی صحیح ہے. دیکھیں آپ نے کہا، دیکھیں اللہ نے کہا کہ اگر آپ میرے نبی کی مدد نہیں کریں گے تو اس دن کو یاد کر لیں جب لوگ اسے مکہ سے نکال رہے تھے کافر، تو میں نے ان کی مدد کی. اور دو تھے، دو میں سے ایک جو ہے نا وہ فکر کر رہا تھا کہ لا تحزن، اور حزن آتا ہے دوسرے کے بارے، حزن غم کے بارے میں نہیں. ایک منٹ صبر کریں.
حسن تو اللہ نے ابو بکر بھی ساتھ تھا، موت مسلمان کے تھا، تو ابو بکر کی نصرت نہیں کی نا. دیکھیں یہ تو نا میں سوچو. حسن وہ نہیں ہوتا ہے کہ موت کے بعد بندہ غم کرے، نہیں، حسن آتا ہے دوسرے کا فکر کرنا. تو ابو بکر کو رسول اللہ کی فکر تھی، ساتھ جو ساتھی تھا اس کو فکر رسول اللہ کی تھا. بات سمجھے، اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ مثال سمجھے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. جب دریا کے کنارے پہنچے، اس کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم پھنس گئے، آج ہماری خیر نہیں. ان کو اپنی فکر پڑی، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں. اب دیکھیں، سوال میرے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ منافق تھے، مومن تھے یا کافر تھے؟ ان کے ساتھ مدد آئی اور فکر ان کو اپنی پڑی، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں. اور یہاں پہ جو ساتھی ہے ابو بکر صدیق کے، آپ خود مانتے ہیں کہ وہ ساتھی ہیں. تو یہاں پہ آیا جی کہ آیت تو پڑھو نا، موسیٰ علیہ السلام والی آیت پڑھو نا. اور ان اللہ معنا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آتا ہے جی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی کو دریا نے راستہ دیا، 12 راستے دیے، ٹھیک ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی اللہ نے صاحب مدد آپ فرمائی. بالکل کنفیوز ہو، آپ کنفیوز ہو، اس کا کس سے کیا تعلق ہے؟ کنفیوز نہیں، بات پوری سمجھیں، کنفیوز نہیں، آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں. جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے مومن تھے یا کافر تھے؟ یہ سوال کا جواب دیں مجھے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے نا، مومن تھے نا، ان کے ساتھی تھے نا. بالکل ان کو اللہ نے دریا میں راستہ دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے غار کے اندر ایک ساتھی ہے نا، ایک ساتھی ہے جو دریا کے کنارے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے، اس کی بات کر رہے ہیں، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ تو نہیں وہ تو بنی اسرائیل تھے نا، اس میں منافق اکثر منافق تھے وہ. اچھا تو منافق سنیں، ابھی آپ نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے منافق تھے، اکثر یس منافقین کی تھے. چلو جی یہ نئی بات آ گئی ہے، چلو زبردست ہو گئی. سب جو ہے نا، سب نے بچڑے کی عبادت کیا. کون سی آیت میں جو منافق ہیں وہ آیت پڑھے ذرا، کس آیت میں؟ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی یا وہ منافق نہیں تھے؟ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ ان کی ذکر کرے نا. وہی وہ کون، کس نے بچڑے کی عبادت کی؟ عجیب جاہل آدمی ہے، داڑھی کس لیے رکھی تو نے؟ موسیٰ کے صحابہ ہی نے بچڑے کی عبادت کی ہے. سامری موسیٰ علیہ السلام کا صحابہ تھا، وہ پہلے لشکر بعد میں تھا. کس کا لشکر؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہاں لشکر تھا؟ وہ بنی اسرائیلی تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے. اچھا میں جو اس پہ آپ کو اپنا استدلال پیش کر رہا ہوں وہ سمجھے. بھی جہاں پہ وہاں پہ مدد ہوئی نا، سنیں نا، وہاں پہ مدد ہوئی منافقین کے ساتھ ہوں، دریا نے راستہ دیا. مدد کیا ہوئی بھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا رہے تھے نا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے راستہ کھول دیا ان کے لیے دریا میں. وہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم ایک راستے میں نہیں جائیں، ہمارے 12 قبائل ہیں، ہم ایک دوسرے کے راستے میں نہیں جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے 12 راستے بنا دیے بحر میں، سمندر میں، تو اس سے نکل گئے. تو یہ بنی اسرائیل کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کا اعجاز تھا، کرامت تھا وہاں پر، ان کو نجات دلائے فرعون سے. فرعون پیچھے سے آ رہا تھا ان کو مارنے کے لیے. موسیٰ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ نے مدد نصرت فرمائی، 12 راستے بنا دیے. اب بات سمجھیں، اب یہاں پہ ہے ایک صدیق، ابو بکر صدیق ہے، اور یہاں پہ صدیق کہاں صدیق ہے؟ وہ صدیق نہیں ہے. بات تو بھی سمجھے نا، ابھی زبردستی صدیق ہے، بات نہیں سمجھے. صدیق نہیں ہے. میں ثابت کروں بخاری سے ثابت کروں کہ صدیق نہیں ہے. سر جی مجھے بات پوری کرنے دیں، آپ دیکھیں بات کرو. صدیق ایسے ہی صدیق بن گیا. یہاں پہ دیکھیں مدد، اگر آپ کے بقول کافر کے ساتھ منافق کے ساتھ مدد ہوئی، دریا نے راستہ دے دیا، ہم تو ان کو مومن مانتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے آج منافق کا کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ایک رسول اللہ ہے، ایک ان کا ساتھی ہے. تو ساتھی ساتھ والا ہے، ساتھی نہیں ہے، ساتھ والا ہے. ساتھی نہیں ہے، ساتھ والا. ساتھ والا ٹھیک ہے، ایک ساتھ والا پنس گیا پیغمبر، اس کے ساتھ پنس گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سامری کے ساتھ پنس گئے تھے نا، اسی طرح پیغمبر بھی پنس گئے تھے. ایک آدمی کے پیغمبر بھی پھنس گئے. ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے آیا تھا، اس نے اونٹ بیچنے تھے، اس نے اونٹ. پیغمبر پھنس گئے تھے، اور ان کا غم ابو بکر صدیق کر رہے تھے کہ جو ہے نا
لا تحزن ان اللہ معنا، میرے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بارے تو میں اس کا غم کیا نہ تعلق ہے کریں، موسیٰ اللہ علیہ السلام سے؟ ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اتنا تم موسیٰ نے علیہ ٹائم لے السلام لیا سے سر، کیا تعلق ہے نا کیا کہ تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھیے ابھی آپ سمجھیں، یہ آدمی جو ہے بالکل کنفیوز ہے. کنفیوز نہیں ہے تم موسیٰ علیہ السلام او کے بھائی ساتھ، تم آپ نے پہلے جا کے منافق کہہ پڑھو، دیا۔ تم ابھی تیری تعلیم کا وقت ہے، تو اپنے مومن کون مشائخ ہے کے سر؟ پاس جاؤ نا، مشائخ کے پیر دباؤ، ان سے درس لے لو، ٹھیک ہے نا، پھر ادھر آ جاؤ. آپ نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری منافق ہیں، تو پھر مومن کون ہے؟ ان کے اصحاب میں اکثریت منافق تھے. ماشاء اللہ۔ ہاں جی، تو آیت تو قرآن کی کوئی پڑھے نا کہ وہ منافق تھے، اکثر کوئی آیت پڑھیں بہت کہ موسیٰ زیادہ علیہ السلام کے حواری منافق ہیں، کوئی آیت پڑھیں۔ منافق پورے قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کا ذکر کر رہا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں جہاں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہاں پہ اکثریت کی مذمت کا ذکر ہے. اور سر مثلا جی آپ نے لفظ منافق کے استعمال کیا ہے نا، وہ ثابت کریں نا، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ میں ابھی بتاتا ہوں. اور سر جی ایک بھی انہوں نے منافق کا لفظ بولا ہے، سر جی دیکھیں اب یہ بات کو ثابت کریں نا، اب بڑی کتابیں اٹھا کے میں بتاتا ہوں ابھی. اللہ مثلا سورہ بقرہ میں بہت زیادہ ہے. شخص کو قرآن کا پتہ ہی. تم نے کیا پڑھتے کیا ہو لڑکے رحمت اللہ، کیا پڑھتے ہو؟ سر جی وہاں کے اچھا منافق بھی ہو تو مدد آئی نا ان کے اوپر. اور بھائی پڑھتے کیا ہو؟ کیا کام کیا تمہارا کیا داڑھی رکھا ہے بس ہم بس فری گھومتے رہتے ہیں سر جی. پھر ٹائم نہ لو، خدا حافظ، فری جاؤ. اچھا بنی اسرائیل کے متعلق اس کو پتہ ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا فرماتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم اپنے اصحاب سے کہہ دیا اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے تم ذبح کرنا اللہ کے راستے میں. قالوا اتتخذنا ہزوا. اس نے پیغمبر سے کیا کہ تم ہماری مذاق اڑا رہے ہو. اس میں کون سی مذاق ہے بھائی؟ ایک نبی اللہ ہے، ایک رسول ہے اللہ کی، اس نے اتنے عظیم معجزات لے کے آئے، ٹھیک ہے نا. یہ راستے پہ چلتے تھے تو اللہ ان کے سر پہ سایہ ڈالتا تھا. اسی بنی اسرائیل پر ان پہ من و سلوان نازل ہوتا تھا، ان کے سمندر ان کے لیے ٹوٹ گیا راستے میں، فرعون غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بقرہ ایک گائے کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ کہتا ہے تم ہماری مذاق اڑاتے ہو. یہ منافق ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ کے قوم نے ان سے کیا کہا کہ تم آپ ہماری مذاق اڑا رہے ہیں. یہ خود در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے. یہ نفاق ہے کہ نہیں بھائی؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں، میں مذاق اڑا دوں شریعت کا، دین کا. ایسے جھوٹ سے میں جھوٹ آ کے حکم دے دوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بقرہ ذبح کرو. اچھا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر انہوں نے مذاق بڑھانا شروع کر دیا کہ کہہ دو کہ بقرہ کی شکل کیا ہے، گائے کا کیا شکل ہے، گائے کیسا ہے. بہرحال ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کسی شخص کا قتل ہوا تھا بنی اسرائیل میں، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے. تو فرمایا کہ گائے کا جو گوشت ہے اس سے ٹچ مس کرا دو، قربانی کا جو گوشت ہے یہ زندہ ہو جائے گا. تو اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا. ثم اچھا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وہ مقتول زندہ ہو گیا، اس نے شہادت دے دی کہ بھئی میرا قاتل کون ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. یہ خطاب کس سے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب سے ہے کہ آپ نے یہ سب معجزات دیکھ کر تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، تم ایمان نہیں لاتے، تم ایمان نہیں لاتے. اچھا اوکے دوسرے کالر کو لیتے ہیں بھائی. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف